السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں جس سے آپ کو بھی نصیحت بھی حاصل ہوگی اور آپ تھوڑی دیر کے لیے حیران بھی ہو جائیں گے، کیونکہ یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہر کسی کے سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ایک صحابی کا۔ جی ہاں، جب ایک صحابی رسول نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میں تو ہلاک ہو گیا، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کر لی، یعنی صحبت کر لی، یا کہہ لیجئے ہم بستری کر لی۔ روزے کی حالت میں جب انہوں نے ایسا کام کر لیا تو حضور کی بارگاہ اقدس میں جب وہ حاضر ہوئے تو حضور نے ان سے کیا فرمایا، اسی پر ہمارا موضوع یہ واقعہ ہے۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجیے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجیے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضور خاتم الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں اسلام کے احکام اور اس کے قانون، شریعت، یہ سب ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہی حاصل ہوئی۔ کیسے ہمیں زندگی گزارنا ہے، ہمیں کن کن باتوں کی پابندیاں رکھنا ہے، حرام حلال سے کس طرح بچنا ہے، یہ سب تعلیمات اور ان سب چیزوں کے جو ہمیں قانون بتائے ہیں اور سکھائے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہی دین ہے۔ ناظرین محترم، اسلام کے شروعاتی دور میں رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنے کے متعلق کوئی واضح حکم موجود نہ تھا، پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی جگہ اسے ناجائز سمجھتے تھے۔ پھر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مکروہ سمجھتے ہوئے بھی اس کام سے باز نہ رہ سکے۔ چنانچہ حضرت برآ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب روزے فرض ہوئے تو لوگ سارا مہینہ عورتوں کے پاس نہ جاتے، پھر بعض لوگوں نے چوری چوری یہ کام کر لیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی جس کا ترجمہ یہ ہے، روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں سے صحبت کرنا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانیں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈوری سے۔ پھر رات آنے تک روزے پورے کرو اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اتفاق سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ ناظرین محترم، اس آیت کو نازل کرنے کا مقصد یہی تھا، اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے حکمت یہی تھی کہ جو صحابہ کرام رات کو بھی عورتوں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، وہ لوگ جو چوری چھپے جایا کرتے تھے، ان سب کے لیے آسانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں اتنی آسانی فرما دی کہ انسان کو کسی بھی طرح کے گناہ میں مبتلا ہونے کی کوئی گنجائش نہیں بچی، لیکن پھر بھی لوگ گناہ میں آج کے دور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ناظرین محترم، اس کے آگے اگر کوئی شخص رمضان میں دن کو روزے کی حالت میں مباشرت کرے تو اسے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ایک دن رمضان کے ہی ماہ میں، یعنی رمضان کے ہی مہینے میں، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، کیونکہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم توڑ دیا ہے۔ میں رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص ایک کام کرو، کفارے میں ایک غلام آزاد کر دو۔ تو ان صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے۔ تو حضور نبی مکرم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی میرے بس میں نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ایک کام کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ ان صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے ٹوکرے میں کچھ کھجوریں آئیں تو آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ مسئلہ پوچھنے والے صحابی کہاں ہیں، یعنی وہی صحابی جنہیں کفارہ ادا کرنا تھا۔ وہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یہ کھجوریں محتاجوں میں تقسیم کر دو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں اسے ان لوگوں میں تقسیم کروں جو ہم سے بڑھ کر محتاج ہوں۔ قسم اس اللہ پاک کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچائی کے ساتھ مبعوث فرمایا، مدینے کے دونوں کناروں میں اس سرے سے اس سرے تک کوئی گھر والے ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے یا رسول اللہ۔ یہ سن کر آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ ہنسے، اتنا ہنسے کہ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندانے مبارک ظاہر ہو گئے اور فرمایا جب تم اتنے ہی ضرورت مند ہو تو جاؤ اپنے بیوی بچوں کو ہی کھلا دو۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6711۔ ناظرین محترم، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفارہ دینے والا اگر محتاج اور تنگ دست ہو تو اس کی صدقہ اور خیرات سے مدد کی جا سکتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعے سے ہمیں یہ نصیحت فرمائی اور ہمیں یہ سیکھ دی کہ ہم اگر ایسا کوئی کام، ویسے تو ہمیں ایسے کوئی کام کرنا نہیں چاہیے، اپنی نفس پر قابو رکھنا چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسا کوئی سر انجام بھی ہو جائے تو ہمیں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، اور اگر ایسا کرنے والا محتاج اور تنگ دست ہو تو اس کی صدقہ اور خیرات سے مدد کی جانی چاہیے۔ ناظرین محترم، ہمارے پیارے آقا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک واقعہ ہمارے لیے نصیحتوں اور حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی جینے کا وہ طریقہ سکھایا کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی تو سدھر ہی جائے گی، زندگی میں تو ہم کامیاب ہو ہی جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ ہماری آخرت بھی سدھر جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ یہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے جس پر عمل کرنے والا دین و دنیا میں، دنیا و عقبہ میں کامیاب ہو جاتا ہے اور سرفراز ہو جاتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کامنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نیک سے نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔